انگریز تاریخ دان ہے، انگریز ہے، اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں، لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا، اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنل دیکھا نہیں۔ ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ، 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی، 4 لاکھ کی تھی۔ 4 لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا، پلٹ کر اپنی فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا، مقابل میں اترے یا نہیں اترے؟ صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپاہی عام لوگ نہیں تھے، جذبہ جوان تھا۔ عرض کیا ہے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار، رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے، اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا۔ تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے، کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے، لیکن 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے۔ صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا، ہمارے ہاں کی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کی اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی، وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی۔ صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی، وہ محبت رسول کا پیکر تھا۔ ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ الٹ کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے زمین میں ایک الگ پرچم لہرا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف 19 سال کی عمر میں آیا تھا، 19 سال کی عمر میں آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے نہیں آیا تھا، یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا، جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے۔ جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے، سارے لوگ یہاں لوٹ پاٹ کرنے آئے تھے، یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا؟ الہ آباد کے ایک پنڈت ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں پنڈت جی کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں، مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھی، اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا، ان کی عزت لوٹی، ان کا مال لوٹا، ان کو قیدی بنایا۔ ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا؟ کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا، عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا۔ 19 سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت، اس سے 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے یہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے کے لیے نہیں، عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراً جنگ کے لیے نہیں آیا، کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا وہ چھوڑ دو، جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو، اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو۔ راجہ کو گھمنڈ تھا، اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے۔ 3 دن کا مقابلہ ہوا تھا، نہ راجہ بچا نہ باجا بچا، سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرایا۔ میرے عزیزوں، عورتوں کی عزت کا محافظ 19 سال کا جوان تھا،
जिसने आते ही औरतों की इज्जत भी बचाई और मेरे दीन का परचम भी लहराया। मैं आज पूछता हूँ, हमारी उम्रें कितनी हो गई? कई जवान 25 साल 30 साल क्रॉस कर चुके। आज बहुत सारी औरतों की इज्जतें जब लूटी जाती हैं, तुम तो मोबाइल में देख देख करके शेयर कर देते हो, वीडियो इधर से उधर फैला देते हो और उसके बाद समझते हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है सबको शेयर करो, सबको शेयर करो। काय के लिए शेयर करो? मेरे अजीजों, ये कौन सी जंग लड़ रहे हो? व्हाट्सएप मोबाइल की जंग लड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर अगर गैरत बाकी है तो मेरे अजीजों, किसी की इज्जत लुटते हुए देखकर तुम तमाशा नहीं कर सकते। ईमान बेदार करो, ईमान बेदार करो। ये आज हालात क्यों आए? इमाम गजाली की एक बात मैं सुनाता हूँ। बहुत सालों पहले उस इमाम ने कहा था, 1000 साल पहले तकरीबन, उस इमाम ने कहा था, जब इस उम्मत के सामने उनके रसूल की तौहीन हो रही हो और उम्मत खामोश बैठी रहे तो चंद दिन इंतजार करें, इनकी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, इनकी माँ और बहनों की इज्जत लूटी जाएगी और ये कुछ ना कर सकेंगे, इनके बच्चों को मारा जाएगा और ये कुछ ना कर सकेंगे। मैं आज महसूस कर रहा हूँ हुजूर की गुस्ताखी पर और तौहीन पर खामोश रहने का नतीजा ये है कि अब हमारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे। लोग आज चीख रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें टूट रही हैं, खानकाहें टूट रही हैं, न जाने कितने मज़ारात बिल्डोजर से खत्म किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह पर। मैं आपसे पूछता हूँ, जाने ईमान, रसूलुल्लाह तरह चल तो नहीं सका, लेकिन खुद कैसे चलता था ये भी भूल गया और मैं उसको थोड़ा बदल करके अपनी कौम के लिए कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। अल्लाह ने तुम्हें मोहम्मद अरबी का शेर बनाकर पैदा किया। हकीकी बात है ये मेरे अजीजों, हकीकी बात है। एक जिनके यहां कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं, वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। 2 दिन कबल की बात है, मैंने किसी जगह तकरीर किया तो मुझे छेड़खानी कर रहे थे। हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने किसी छोटे दज्जाल के बारे में कहा तो उन्हें बड़ी लग गई थी। आज की तकरीर फिर वो सुन रहा होगा, साहब मैं कहता हूं, मुझे उन्होंने मैसेज में कहा है, गोश्त खोर मौलाना, गोश्त खोर मौलाना, गोश्त खाते हैं और स्टेजों पर चिल्लाते हैं। मैंने जवाब में कहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबर खोर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम गोबर को कोहे नूर कहने वाले तो नहीं है। अल्लाह ने दूध पीने वाली कौम में पैदा किया है, पेशाब पीने वाली में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, ये कोई बात लतीफे की नहीं है और न ही छेड़खानी की बात है। मैं उनसे कहता हूं, हमें छेड़ो मत, हम अपने नबी की बात करते हैं, हम अपने नबी की बात करते हैं और जहां फिर तुम छेड़ोगे तो फिर हम अपने तौर पर जवाब भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे गोश्त खोर मौलाना कह रहे हो और खुद की हालत मालूम नहीं है। अल्लाह करीम का शुक्र है कि हमने दुनिया में देखा है गोश्त खाने वाला भी शेर ही हुआ करता है और गोबर खाने वाला सूअर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा करोड़ा एहसान है। मैं उन बातों में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सुनियो, एक बात कि दुनिया 1000 ताने दे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने नबी के अखलाक को खुलकर कहना है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारा ये ईमान है या हेलो हेलो, हमारा ये ईमान है या नहीं कि मेरा खुदा सच्चा है, बेशक हमारा नबी सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है। जब तुम्हारा यकीन है कि मेरा खुदा सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा नबी सच्चा, तो फिर मेरे अजीजों सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जियो। बेशक सुभान अल्लाह। और
تمہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر کبھی شرم نہیں آنی چاہیے. کوئی ٹوپی پر، کوئی داڑھی پر تانے مارتا ہے تو اس کو نظر انداز کرو، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کیڑے کو منہ نہیں دکھانا ہے، آمینہ کے لال کو منہ دکھانا ہے. سبحان اللہ. تانا دیتا ہے تو دے کر مر جائے گا. ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارے لباس سے جلتے ہو تو اور جلو، مرو، اس لیے کہ جس کی قسمت میں یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا. اور الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں یہاں بھی خوشیاں ہیں وہاں بھی خوشیاں. ہم یہاں پر حضور پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور خوشحال ہیں، الحمدللہ خوشحال ہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے. خوشحال ہیں آپ بھی، ہم ہیں. یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو سب کرتے ہیں آپ کہ بیماری ہے، گھر میں کھانا پانی نہیں ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، سب لاس میں ہے، جاب نہیں ہے، سب شکایتیں تمہاری ہے، ہمیں پتا ہے. میرے عزیزوں، ہم تو بار بار یہ رونا روتے ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں. لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو، تم کمزور نہیں ہو. 24 گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ. ارے میاں، یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہیں. ہمارے مدعے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے، سب کے درمیان. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ باتیں یوں ہی نہیں، وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے ہیں تم کچھ ہو، لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں. ہم کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو. ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں، پنچر پتر بھی کہتے ہیں. لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو 24 گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے ہو؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناؤ گے؟ ارے 70 قومیں موجود ہیں. لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چبھتا ہے تو غلام مصطفیٰ ہی ہے، اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے. یہ اگر نکل پڑے ہیں صحرا سے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑوں سے تو قیصر و کسریٰ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں. دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے، صحابہ کرام تھے. دنیا کو تاریخ پتا ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو، جس دن یہ پڑھنے لگ گئے صلاح الدین ایوبی کو، جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا، تمہارا کوئی اورنگزیب بھی تھا، تو پھر یہ مردہ اور مرجھائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھے اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے محلے میں نشہ بانٹو، مسلمانوں کو نشہ کرواؤ. نشہ بیچنے والے یہی، نشہ کرنے والے یہی، اس لیے کہ یہ جب تک نشہ میں رہیں گے ہم سکون سے رہیں گے، اور جس دن یہ اٹھ گئے تو دوسروں کے سکون کے لالے پڑ جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں، میں تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا، لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشاءاللہ العزیز. کل کو بھی اگر میری پھانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. دنیا سے جائیں گے، ہمارے ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا. مجھ جیسے 1000 کٹ بھی جائیں تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ خطابت، شیر ہندوستان سلمان مفتی سلمان ہزاری صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے عزیزوں، بات آج ایمان کی ہے. میں نے آج تک کسی تقریر میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو بندوق، بارود، چاقو، تلوار کی بات نہیں کی، اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے. میرے عزیزوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم عشق رسول کا جامہ پہن لو، حضور کی محبت کا لباس پہن لو. میرے عزیزوں، چاقو بلیڈ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے چلتے پھرتے دیکھ کر کتنے کیڑے فنا ہو جائیں. ہاں، صرف تمہاری چلت پھرت سے کئی کتے نالیوں میں مر جائیں.
سب کو سمجھ میں آتی ہے بات. اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا بار بار آپ کتے کس کو کہتے ہیں، میں نے کہا کوئی سنی مجھ سے پوچھا ہی نہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. یہ ساری تقریریں سن رہے ہیں، آپ نے پہلے ہی پوچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زخم پر جا کر بات لگی ہو. خیر میرے عزیزو، آپ کو میں بارہا بیدار اس بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں، حضور کے اگر غلام ہیں تو پورے غلام بنو، پورے غلام. آج کے دن اگر ایک نوجوان بھی یہ عہد کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی سے بہت زندگی گزاری ہے، اپنی لائف میں بہت انجوائے کیا ہے، لیکن آج کے دن سے یہ طے کروں گا کہ جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی سے جیوں گا، جس نے بھی طے کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ وصول ہو گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا. میں بتاؤ اے نوجوانوں، بچا کیا ہے ہماری زندگی میں اور کیا باقی ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ پوری دنیا تم ناک رگڑ رگڑ کر حاصل کر بھی لیے تو ایک دن تو موت آنی ہے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہے. ساری دولت چھوڑ کر جاؤ گے، اس بات پر سب کا یقین ہے. تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے مردے دفنائے، تم نے کتنے لوگوں کی قبروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا. آج جو یہ آنکھیں کھلی ہیں اچانک بند کر دی جائیں گی، یہ دھڑکنیں رک جائیں گی، تم ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھا سکتے، اور یہ پورے لوگ اٹھا کر تمہیں اتنی چھوٹی قبر میں ڈال کر آتے ہیں جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں، سانس اور ہوا کے لیے کوئی روشن دان نہیں، کھڑکی نہیں. اتنے گھنے اندھیرے کے اندر تم تنہا ہوتے ہو. اس قبر کے متعلق سوچو، وہاں منکر نکیر جس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی. حضور کے بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. اس لیے سنیو، آج ہی ہم تیاری کیوں نہ کر لیں کہ کل کو قبر میں ہم سے فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہاں پکار کر نکیرین سے کہنا تم پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. عزیزان گرامی وقار، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا. صرف میں تمہارے ان اخلاق کی بات کر رہا ہوں، بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں. آ جاؤ واپس اس نقطے پر جہاں میرے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا. آ جاؤ اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے. آپ کو پتا ہے وہ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کاملین کا راستہ تھا کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ تھی. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ تھی. وہ جس جگہ جاتے تھے پرچم اسلام لہراتے تھے. جہاں چل پڑے ہواؤں کا رخ موڑ دیا، آندھیوں کو توڑ دیا، سمندروں میں راستہ بنا لیا. ارے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے. یہ نبی پاک کے غلام تھے، دنیا ان سے خوف زدہ تھی. کیا تھا ان کا نعرہ؟ ان کا نعرہ یہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے. ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. توجہ کی بات ہے، ہم اس قوم کے وارثین میں سے ہیں دنیا جن کی تاریخ جانتی ہے. آپ کو پتا ہے انگریز تاریخ دان ہے، انگریز ہے، اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں، لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا.
اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنل دیکھا نہیں۔ ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ، 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی، 4 لاکھ کی تھی۔ 4 لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا، پلٹ کر اپنی فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا، مقابل میں اترے یا نہیں اترے؟ صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپاہی عام لوگ نہیں تھے، جذبہ جوان تھا۔ عرض کیا اے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار، رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے، اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا۔ تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے، کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے، لیکن 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے۔ صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا، ہمارے ہاں کی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کی اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی، وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی۔ صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی، وہ محبت رسول کا پیکر تھا۔ ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ الٹ کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے زمین میں ایک الگ پرچم لہرا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف 19 سال کی عمر میں آیا تھا، 19 سال کی عمر میں آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے نہیں آیا تھا، یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا، جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے۔ جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے، سارے لوگ یہاں لوٹ پاٹ کرنے آئے تھے، یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا؟ الہ آباد کے ایک پنڈت ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں پنڈت جی کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں، مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھی، اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا، ان کی عزت لوٹی، ان کا مال لوٹا، ان کو قیدی بنایا۔ ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا؟ کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا، عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا۔ 19 سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت، اس سے 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے یہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے کے لیے نہیں، عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراً جنگ کے لیے نہیں آیا، کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا وہ چھوڑ دو، جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو، اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو۔ راجہ کو گھمنڈ تھا، اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے۔ 3 دن کا مقابلہ ہوا تھا، نہ راجہ بچا نہ باجا بچا، سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرایا۔ میرے عزیزو، عورتوں کی عزت کا محافظ 19 سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرایا۔ میں آج پوچھتا ہوں ہماری عمریں کتنی ہو گئیں؟ کئی جوان 25 سال 30 سال کراس کر چکے،
آج بہت ساری عورتوں کی عزتیں جب لوٹی جاتی ہیں، تم تو موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے شیئر کر دیتے ہو، ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلا دیتے ہو، اور اس کے بعد سمجھتے ہو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے سب کو شیئر کرو، سب کو شیئر کرو، کائے کے لیے شیئر کرو؟ میرے عزیزو، یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہو؟ واٹس ایپ موبائل کی جنگ لڑ رہے ہو؟ تمہارے اندر اگر غیرت باقی ہے تو میرے عزیزو، کسی کی عزت لٹتے ہوئے دیکھ کر تم تماشا نہیں کر سکتے۔ ایمان بیدار کرو، ایمان بیدار کرو۔ یہ آج حالات کیوں آئے؟ امام